نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ جب آدمی وقت کی تنظیم کرتا ہے، وقت کو ترتیب دیتا ہے، ٹائم ٹیبل بناتا ہے، تو اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، قدر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے صلے میں اس کے گھر میں برکتوں کا نزول کرتا ہے اور یہیں سے اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، وہ ضرور پڑھا کریں، خاص طور پہ تہجد کی نماز یا اشراق کی پڑھ کے یہ دعا ضرور مانگا کریں، اور کوئی کام بھی کریں تو چلتے پھرتے ضرور کہا کریں، اے اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت فرما۔ آپ ایک فہرست بنائیں کہ کن کن کاموں میں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، پھر لکھیں کہ اس وقت میں آپ کو کیا کیا مفید کام کرنے چاہیے۔ مثلا جیسے میں نے بات کی کہ فون ملا لیتے ہیں آپ کسی بھی اپنے دوست کو، ریلیٹیوز کو، اور گھنٹوں سے گپے مارتے ہیں، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، اگر نفل کا ٹائم نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کی تسبیحاں کریں، قرآن کثرت سے پڑھیں تاکہ آپ کی جو کمی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ پھر اسی طرح آپ جو ٹی وی کے آگے 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، آپ لکھ لیں کہ وہ جو میں ڈرامے کے لیے بیٹھتی تھی اور اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، اس وقت میں کوئی کتاب پڑھوں گی۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، بہت اچھی اچھی بکس ہیں، جیسے قاسم علی شاہ کی ہے بڑی منزل کا مسافر، پھر اڑان، پھر بہت سی کتابیں ہیں، آپ کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ اور احادیث کی بھی کتابیں ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت کچھ آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں، آداب زندگی کے بارے میں ہے۔ خاص کر اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، جیسے کوئی شخص نوکری کرتا ہے نا، تو بس وہ کرتا چلا جا رہا ہے، چڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ اس کے بارے میں مزید معلومات نہیں حاصل کرتا کہ اس کو میں کیسے بہتر بنا سکتا ہوں، میں اسے کیسے ترقی دے سکتا ہوں، میری کیسی ڈیلنگ ہونی چاہیے۔ مثلا کوئی ریسپشنسٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، تو بس وہ پڑھا رہی ہے اور کرخت ہو رہی ہے اور چہرے پہ اس کی کرختگی آ رہی ہے، اسے بکس پڑھنی چاہیے کہ مجھے اپنی فیلڈ میں پبلک ڈیلنگ میں ٹیچرز کی بچوں کے ساتھ ڈیلنگ رہتی ہے، کتنا پولائٹ ہونا ہے، کس طرح ڈیل کرنا ہے، کون سا میرا طریقہ ہوگا، کس طرح میں بات کروں تو میں ان لوگوں کی ضرورت بن جاؤں اور وہ میرے بغیر وہ کسی اور کو وہ کام دے ہی نہ سکیں۔ ہمارے یہاں اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر تھی، اتفاق سے ان کا نام بھی ڈاکٹر رخسانہ تھا، اور میں جب اسلام آباد میں شفٹ ہوئی، آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، تو ان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا تو اہل محلہ سے ان کی بڑی تعریفیں سنی، یہاں تک کہ جب ان کی ٹرانسفر کسی اور ہاسپٹل میں ہونے لگی، گورنمنٹ کی وہ تھی ڈاکٹر، تو ان کی ٹرانسفر ہو گئی، تو ان کے جو اہل محلہ تھے ان سب نے مل کے اپلیکیشن تیار کی، حالانکہ سمپل لوگ، سادہ لوگ، کوئی یہ نہیں کہ بہت ہی تیز لوگ تھے، انہوں نے سارا اپلیکیشن لکھی اور متعلقہ جگہ پہ دی کہ ہمیں یہی ڈاکٹر چاہیے اپنے اس ہاسپٹل میں، ڈسپینسری تھی، ہمیں اور کوئی ڈاکٹر نہیں چاہیے۔ تو ابھی بھی میں اس کو یاد کرتی ہوں، اس دن کسی سے پوچھ رہی تھی تو کہ بھی کبھی دوبارہ ادھر جانا ہوا، میں جب اس کے پاس ایک دفعہ گئی تو مجھے عادت ہے کہ مجھے جب کبھی ضرورت پڑے کسی ایسے ادارے میں جانے کی تو میں صبح جاتی ہوں، یعنی 7:30 8 آ کے کام کرتی ہوں، تاکہ مجھے پتا ہوتا ہے پھر رش ہو جائے گا، جمع غفیر ہو جائے گا، تو میں 7:30 ڈسپینسری میں پہنچ گئی۔ ڈسپینسری ہاسپٹل کی ایک چھوٹی سی شاخ اسے کہہ لیں،
ہوتے وہاں بھی 4-5 ڈاکٹر ہیں، سب کچھ ہی ہمارے اسلام آباد میں اکثر ڈسپنسریاں گورنمنٹ کی ہیں. تو میں جب گئی تو میں تو حیران ہو گئی، کیونکہ آیا ہوا تھا سارا عملہ اور ڈاکٹر رخسانہ بھی کمرے میں موجود تھی، لیکن وہ سارے عملہ قرآن کھول کے پڑھ رہا تھا. اور انہوں نے مجھے معذرت کی کہ جی آپ بیٹھ جائیں جب تک ہمارے اپنا جو بھی ان کا قرآن کا ہے 10 منٹ کا ہے یا ایک رکوع کا ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے، آپ کو کوئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں کرے گا. پھر میں بیٹھ گئی. جب وہ قرآن پڑھ چکے تو انہوں نے پھر اندر ڈاکٹر رخسانہ سے کہا، تو پہلی میں تھی. جب میں اندر گئی تو وہ بھی قرآن پڑھ رہی تھی اور وہ حافظ قرآن تھی. تو مجھے آج بھی وہ بات یاد آتی. اس وقت میں لاؤبالی لاپرواہ سی، پرواہی نہیں ہوتی تھی، دین کا پتہ ہی نہیں تھا. تو میں اتنی حیران ہوئی کہ یہ قرآن پڑھ رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو سنا ہوا تھا نا بس قرآن تو شاید کوئی مرنے والوں کے پیچھے ہی پڑھنا ہے. تو صرف کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں ترقی کریں، آپ اپنی فیلڈ کے بارے میں پڑھیں. جو ہاؤس وائف ہیں وہ بھی ایسی بکس پڑھیں کہ کیسے ڈیل کرنا ہے سسرال کو، خاندان کو، کیونکہ ایک نئے لوگوں کے ساتھ بھی بعض واسطہ پڑتا ہے. دوبارہ پھر اسی طرح آپ سست ہیں تو کوئی ایسا کام اپنے ذمے لیں جو رضاکارانہ ہو، جس میں آپ معاوضہ نہ لیتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کریں. وہ آپ کوئی بھی کام کر سکتی ہیں. آگے بڑھیں. اب تو سوشل میڈیا ہے، ٹیکنالوجی آگے آ گئی ہے. آپ گھر بیٹھے بھی جیسے کسی کو پڑھا سکتی ہیں، کسی کو کچھ سکھا سکتی ہیں، ویڈیو بنا کے اپنی فرینڈز کو کچھ کوکنگ کی بنا کے دے دیں. کچھ بھی آپ جو چیز میں ماہر ہیں وہ بنائیں اور بنا کے وہ اپنی فرینڈز کو بھیجیں. پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو اس میں تو بہت کچھ ہے. اس میں ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کریں. میں اپنی بیٹی کو وہیں سے کوئی مسئلہ ہو تو وہیں سے الفاظ ہم نکالتے ہیں. میں نے وہ بھی ہیپ ڈالی ہوئی ہے کہ اگر عربی ہے، اسکول میں عربی ہے اس کی، تو میں اس کے میننگز اگر نہ جان سکوں تو میں اس میں لفظ لکھتی ہوں، اور عربی ٹو اردو کرتی ہوں تو اردو میں اس کے میننگز بتا دیتا ہے، عربی ٹو انگلش بھی میننگز بتا دیتا ہے، اور اس میں کوئی دنیا جہان کی لینگویج ہے. تو اگر اس کا آپ صحیح استعمال کریں تو یہ جو سوشل میڈیا پہ اب گھنٹوں فیس بک اور یوٹیوب دیکھنے میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا بہتر اس میں ہو سکتا ہے. اور آپ کوئی الفاظ میں نہیں سیکھ لیں، انگلش سیکھ لیں، کچھ بھی سیکھ لیں. پھر غور و فکر کرنا کہ میں کون ہوں، میں کیوں آئی ہوں، میرے مالک سے میرا کیا تعلق ہے، یہ نظام اس نے کیوں بنایا، یہ نظام کیسے چل رہا ہے. میں نہیں رہوں گی تو تب بھی نظام چلتا رہے گا. غور و فکر بھی عبادت ہی ہے، بلکہ عبادت کے برابر ہی ہے. تو آپ اپنے آپ کو غور و فکر کی عادت ڈالیں. وقت کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں، نوٹ کر لیں. ایک ویژن اور دوسرا مقصد. ویژن کا مطلب ہے کہ آج کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کل کو دیکھنا. یہ ہوتا ہے ویژن، کہ آج میں اس مقام پہ ہوں، کل میں اس مقام سے بہتر مقام پہ کھڑی ہوں. آنے والے وقت کے خواب، آنے والے وقت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھانا. ایک دفعہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے میں دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا بیکاری ہے جس کی عمر 80 سال ہے، اور وہ رو رہا ہے. کہہ رہا تھا میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے، کیا اس وقت دنیا میں میرے سے زیادہ بدقسمت کوئی ہے؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ یہ خیال کیا ہے، یہ خیال کیسے آیا؟ اس نے کہا میری آنکھوں میں بصارت نہیں، 80 سال عمر ہے، میں نے دیکھا ہی کچھ نہیں، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کو گلے لگایا، پھر ایک بات کہی، دنیا کا بدقسمت وہ نہیں کہ جس کے پاس بصیرت نہیں، بدقسمت وہ ہے جس کے پاس بصیرت تو ہو، بصارت تو ہو، یعنی نظر تو ہو، بصیرت نہ ہو. بصیرت کا دوسرا نام ہوتا ہے ویژن. آج جیسے میں اکثر مجھ سے بچیاں سوال کرتی ہیں سسرال میں جب شادی ہو یا جن کی ہو بھی چکی ہے، دیر ہو چکی ہے، اور ان کے مسائل، تو میں یہی کہتی ہوں کہ آج بو گے تو کل کاٹو گے. زیادہ محنت نہیں لگتی، 1 سال 2 سال جگہ بنانی پڑتی ہے. ویژن کیا ہونا چاہیے کہ میں نے ان کے دلوں پہ حکمرانی کرنی ہے، نہ کہ سروں پہ، نہ کہ گھروں پہ، دلوں پہ. 2 سال، 15 مہینے، 2.5 سال، اس کے بعد ساری زندگی آپ پھر حکمرانی کرتے ہیں دلوں پہ. لیکن ویژن کیا ہونا چاہیے کہ میں نے ایک اچھی بہو، اچھی بھابھی، اچھی بیوی
اور اچھی ریلیٹیوز کے لانا ہے. اور جب آپ کا ویژن یہ ہوتا ہے تو پھر آپ اس چیز کو سامنے رکھ کے وہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر ویژن نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، تو پھر حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو ہاتھ میں لانا مشکل ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے مقصد. مقصد کا مطلب ہے کہ ذمہ داریوں کا شعور. اب ہم کہتے ہیں جی میری زندگی کا کیا مقصد ہے. جب آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ سے بڑھ کے کوئی مقصد ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ سے تو اللہ نے پہلے تو اپنی تخلیق والا کام لیا اور اس کے بعد آپ سے پھر پیغمبروں والا کام یعنی تربیت والا کام وہ لے رہا ہے. تو آپ کی زندگی کا تو بہت بڑا مقصد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر ہی نکل کے کوئی مقاصد بنا سکتے ہیں. مقاصد کئی اقسام کے ہوتے ہیں، جس میں گھر، گاڑی، روپیہ، پیسہ، اپنی بہتری، اپنے کام میں بہتر انسان بننا، خاندان کو کامیاب بنانا، اپنے آپ میں مذہبی بہتری لانا. جب مقصد سامنے ہو اور کل کے خواب سامنے ہو تو پھر وقت کی تنظیم بھی ہوتی ہے. وقت ضائع کرنا ایک عادت ہے. عادت اگر اپنائی ہو تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. وقت کو استعمال میں لانا بھی عادت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو اپنانا ہے. بھارت کے سابقہ صدر ہیں جو ابوالکلام کہتے ہیں دنیا کا کوئی انسان اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے، اور عادتیں اس کے مستقبل کو خود ہی بدل دیتی ہیں. کتنی گہری بات ہے. آپ عادتیں بدلیں، وقت کو ضائع مت کریں اور اس کو آپ کسی بہتر استعمال میں لائیں. 5 باتیں آپ کو بتاتی ہوں جس کی وجہ سے آپ کی عادتیں آپ بہتر استعمال میں آپ کی تبدیل ہو جائیں گی، اور یہ عادتیں آپ کو وقت کے بہتر استعمال میں معاون ثابت ہوں گی. نمبر 1، آنے والے دن کی پہلے سے تیاری کیجیے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اچھا جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. میں اپنی مثال دیتی ہوں. میں ایکسٹرا لیسن، ایکسٹرا لیکچر کیوں ریکارڈ کر لیتی ہوں کہ کل کا نہیں پتا ہوتا، کل کوئی اور کام پڑ جائے تو پھر اس وقت کیا کیا جائے. اب پتا ہو کہ لیسن بھی جانے اور پھر معذرت بھیجی جائے کہ سوری آج کیونکہ یہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکی. جب آپ کے پاس وقت تھا تو آپ اس میں کچھ ایکسٹرا کام کر سکتے تھے نا. ایک تو آپ کا ذہن مصروف رہتا، اور ایک آپ کو کوئی ایسا جب خدا کی طرف سے کوئی اور مسائل آ جاتے، کوئی اور کام آ جاتا، جیسے مہمانوں کی آمد کہہ لیں، کوئی خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، خود آپ بیمار ہو جاتے ہیں کہ سفر کرنا پڑتا ہے، تو کم از کم آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں. نمبر 2، آنے والے دن کے کاموں کو ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کو کام کم لگے گا، اس سے آپ کو تھکاوٹ بھی کم ہوگی. میں نے اپنے کمرے میں ایک پیپر لگایا ہوا ہے، چپسا کیا ہوا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ منڈے کو کون سے لیکچر دینے ہیں. نیچے میں آپ کو پتا میرے گھر میں ایک برانچ بھی ہے، اور کون سے ریکارڈ شام کو کرنے ہیں، کون سا لیسن ریکارڈ کرنا ہے، تو سامنے سارا لکھا ہوتا ہے. اس کے مطابق چلتی ہوں، اور الحمدللہ ایک دن پہلے آگے ہی چلتی ہوں، جس کی وجہ سے آج تک اللہ کا شکر ہے مجھے کسی کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ نہیں میرے کام رہ جائیں گے، میرا حرج ہو جائے گا، میں نہیں آ سکتی. ہمارا گروپ ہے جو ہم ملتے ہیں آپس میں، کافی 1 ماہ کے بعد ملتے ہیں، کبھی لیٹ بھی ہم ہو جاتے ہیں، اور دیندار گروپ ہے سارا، مل کے ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ کون سا کام کیا جائے. تو مجھے جب کہا جاتا ہے میں کہتی ہوں میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ دن رکھیں میں آ جاؤں گی. حالانکہ بقول ان کے کہ میں ان سب سے زیادہ دین کے کام میں ہوں، لیکن میں کہتی ہوں نہیں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس طرح ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتی ہوں اور اس طرح مینج کرتی ہوں کہ مجھے مسئلہ نہیں ہوتا کہیں اگر پہنچنا بھی ہے. جی، پھر اپنی زندگی کے اور روزانہ کے مقاصد کی فہرست بنائیے جو ہر وقت آپ کے سامنے ہو. آپ کو پتا ہو آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہے یا کیا مٹیریل درکار ہے. مثلا جیسے کتاب کمپلیٹ آپ سے نہ ہو تو میرا آسان طریقہ جو میں نے زندگی میں سیکھا، آپ کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ وہ ہونی چاہیے، اور سونے سے پہلے آپ کم از کم 3 پیج پڑھ لیں. زیادہ سے زیادہ کی تعداد آپ کی مرضی، آپ پڑھیں، لائن لگائیں، اس کے اندر نشان لگائیں. ایک اور ضرور کام کیجیے گا کہ پاس آپ کی ایک ڈائری بھی ہو اور پین بھی ہو. کوئی اچھی بات لگے آپ اس کو سٹار بنا کے وہ بات اس پہ نوٹ کر لیں اور سو جائیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا، آہستہ آہستہ وہ آپ کی کتاب کمپلیٹ ہو جائے گی، اور عادت پڑ جاتی ہے. پھر 3 کی جگہ انسان کہتا ہے 5 ہی پڑھ لوں پیج.
تو اس طرح ایک بہترین عادت پڑ جاتی ہے کتاب پڑھنے کی. اور جو وقت جس کام کے لیے رکھا ہے اس وقت کو اسی کام کے لیے رکھیں, اسے چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر اپنی زندگی میں وقت کی قدر اور وقت کے حوالے سے سوچا کیجیے. ٹھیک ہے کہ میں نے اس وقت کو پہلے کتنا ضائع کیا, اب مجھے نہیں کرنا, اب مجھے اس کا بہتر استعمال کرنا ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئے تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی نسلیں آپ کی مثالیں دیں.